اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی اس خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمران خان کا، تو عمران خان جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ اگر کوئی ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو ایک قیدی کو جو سہولیات ملنی چاہیے ان کا بھی حق بنتا ہے۔ وہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پارٹی کے ایک لیڈر بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے حق پہنچتا ہے ساری سہولیات کا۔ ناظرین، عمران خان کو ان کو ساری سہولیات ملنی چاہیے، اور جو ان کی پارٹی ہے یا بات چیت کر رہے ہیں، جو ان کی سسٹرز ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ سیاست کو سیاست کی طرح دیکھیں، سیاست کو دشمنی کی طرف مت لے کر جائیں۔ فیض حمید صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے، کتنا خاموشی سے کیس چل رہا ہے، لیکن کیس چل رہا ہے، کیس رکا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی شور نہیں ہے، لیکن ان کا کیس چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ عمران خان کا بھی کیس جو چل رہا ہے، عدالتوں میں کیس ہے، تو عدالتوں کا کیس عدالتوں میں لڑا چاہتا ہے۔ اس کو بدماشی کی نظر نہ کریں، عمران خان کو نقصان ہوتا ہے اس کا، اور جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں دنیا میں، جو اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، یہ عمران خان کا جو پریشر آپ بڑھاتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں باہر رہتے ہیں، یہاں تو قانون کی حکمرانی ہے، اگر آپ خود ہی قانون کی حکمرانی نہیں کرنا چاہتے، اس کا سارا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا سارا نقصان عمران خان کو ہوگا۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، کبھی اس کی مرغیوں کی خبریں چھپتی ہیں، وہ دیسی مرغی کھاتا ہے، اس کی سسٹرز بھی کہتی ہیں، باہر آ کر بیان بھی دیتی ہیں، دھرنا بھی دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بلی چوہے کا کھیل لگا ہوا ہے، اس کا عمران خان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمران خان کو پہلے ہی ڈیل کر لینی چاہیے تھی، تاکہ ان مصیبتوں سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ ابھی سوشل میڈیا میں ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں، پارٹی جو ہے وہ تردید کر رہی ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی سنجیدہ نہیں رہنا چاہتے، خبروں کی حد تک سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں، اخبارات میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب بھی وہ ٹی وی کے سامنے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، بال ان کے کلرڈ ہوتے ہیں، مونچھیں ان کی کلرڈ ہوتی ہیں یا صاف ہوتی ہیں، کپڑے انہوں نے صاف ستھرے پہنے ہوتے ہیں، جیسے وہ سج دج کے لیے جو ہے نا کوئی خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ پریشانی کی بات ہے، عمران ایک بڑا لیڈر ہے، اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، ضد اچھی نہیں ہوتی جو ہے نا، جو آپ کا حق ہے اس حق کو آپ استعمال کریں، وہ حق لینے کی کوشش کریں۔ آپ جو بھی وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی جو ہے ایک ولن کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس طرح پاکستانی فلموں میں، پنجابی فلموں میں ولن ہوتا ہے، اس طرح کا کردار ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونا۔ تو وزیر اعلیٰ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ ٹھیک کریں۔ ہر وقت جو ہے وہ فلموں کی طرح ولن بن کر، جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھئی آپ صوبے میں اپنے صوبے کو سنبھالیں۔ دیکھنا سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، بلوچستان والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیوں نہیں یہ کے پی کے والے کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیکھیں، ان کا جو گراف ہے وہ کہاں دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو نہ چاہنے والے لوگ بھی اچھا کہتے ہیں۔ ابھی جو باٹی گیٹ کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے وہ مریم نواز نے ایکشن لیا ہے، افسران کو پوچھا ہے، بلایا ہے، ان کو میڈیا پہ بات کی ہے، اور شرمندگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ میری بھی یہ غلطی ہے۔ تو جب خود ایک وزیر اعلیٰ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، سنجیدہ ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اپنا پتہ نہیں سہیل افریدی صاحب ہیں یا کون ہیں، ان کو صرف پی ٹی آئی والے جانتے ہیں۔ بھئی آپ ایک پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ایک بندے کا وزیر اعلیٰ نہیں، آپ عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ عمران خان تو رہتا ہی نہیں ہے کے پی کے میں، عمران خان تو رہتے ہیں بنی کلا میں۔ تو آپ ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی کے، اب تو وہ چیئرمین بھی رہے، چیئرمین تو اب بیرسٹر گور ہے۔ آپ گور صاحب سے رابطہ کیا کریں، گور صاحب سے مشورہ لیا کریں۔ عمران خان ایک قیدی ہیں، میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک قیدی کو جو سہولیات ہیں وہ عمران خان کو ملنی چاہیے، اور ان کو علاج جو ہے، ان کا جو بھی پرابلم، ان کی آنکھ کا پرابلم ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ اپنی مرضی میں، اگر وہ گنجائش ہے قانون میں کو اپنی مرضی کا علاج کرا سکتے ہیں، وہ اپنے خرچے پہ علاج کرانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی سہولیات ملنی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں تو قانون جو ہے گنجائش جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ وکلاء کو بھی چاہیے کہ آپ کیوں عمران خان کو خراب کرتے ہیں۔ ججز جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکلاء کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس لڑیں، کیس عدالتوں میں لے کر جائیں۔ اس طرح جس طرح دھرنوں سے کیس جو ہے حل نہیں ہوتے، زیادہ بگڑتے ہیں، یہ عمران خان پر بوجھ بنتا ہے۔ آپ لوگ تو سارے لیڈر بن جاتے ہیں، لیکن ناظرین یہ عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے۔
ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کا کیس دیکھا، یہ صاحب کا کیس دیکھا، باقی جتنے کیس چلے، اور نواز شریف صاحب کا کیس چلا، جب تک آپ عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے آپ کو جو ہے وہ سہولیات نہیں ملے گی۔ عدالتوں کی طرف جائیں، وکلاء کو لے کر جائیں، عدالتوں میں کیس لڑیں، عدالتوں میں سارے حقوق اپنے مانگے۔ اور جو عمران خان کو ایک قیدی کے حقوق ہے اسے بالکل ڈیفینیٹ ملنا چاہیے۔ ان کی مرضی کا علاج وہ کروانا چاہتے، قانون اجازت دیتا ہے تو ہونا چاہیے۔ قانون جس کی اجازت دیتا ہے، آئین میں جو کچھ لکھا ہے ان کو یہ ساری سہولیات ملنی چاہیے۔ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، اس کی جو سہولیات ہیں ان کو پوری سہولیات ملنی چاہیے۔ اگر باقی کو ملتی رہی ہیں تو عمران خان کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہ آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ اگر کوئی بات ہوتی ہے، آپ کی جو بہنیں ہیں وہ باہر آ کر اپنا بیان دیتی ہیں، وہ دیکھیں نا کتنی پریشان ہیں، ان کو چہرے دیکھ کر، ان کو لباس دیکھ کر کہیں بھی آپ کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ایک بندہ بھائی ہے، وہ قیدی ہے، سزا یافتہ قیدی ہے، تو سزا یافتہ قیدی کو عمران خان تو قانون قاعدے کی بات کرتے تھے، اب وہ قانون قاعدے کی بات نہیں کرتے، انہیں قانون قاعدے کی بات کرنی چاہیے۔ ان کے دنیا میں چاہنے والے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے میرٹ پہ نہ لڑا جائے۔ عمران خان آپ خود میرٹ پہ لڑنا نہیں چاہتے، آپ بات چیت کریں، سیاستدان بات چیت کرتے ہیں۔ جب آپ وزیر اعظم بھی رہے تو آپ بھی ایک ویلن کی طرح اپنا ملک کو چلاتے تھے، اسی طرح آپ کے وزرائے اعلیٰ جو آتے ہیں آپ کی جماعت کے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اب جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کام کرتی ہے تو وہ کام کرتی ہے تو اس کا نام آتا ہے، کام کرتی ہے تو وہ میڈیا پہ آتی ہے۔ ان کی پارٹی کام کرتی ہے یا ان کے وزراء کام کرتے ہیں تو نام، ان کے وزراء بھی کام نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی سراہا نہیں جاتا میڈیا میں۔ اگر آپ یہ جنگ سوشل میڈیا ہی جیتنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کو جیل سے باہر آئے گا، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عوام آپ کے ساتھ ساری تو نہیں ہے، جب آپ 25 کروڑ عوام کی کہتے ہیں تو 25 کروڑ عوام تو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ دھرنا دیتے ہیں، ان لوگوں کی تعداد کو دیکھ لیں۔ عاشق وقاص صاحب کی جو آڈیو، جو ان کا بیان آیا، وہ کیا کہتے ہیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک ممبر نے 2 لاکھ ووٹ لیے ہیں تو وہ 50,000 آدمی ساتھ نہیں لا سکتا، پھر 2 لاکھ ووٹ کہاں سے لیے ہوئے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایم این اے آپ کا، اس نے کوئی 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں تو کوئی 10,000 بندے بھی وہ ساتھ نہیں لا سکتا۔ یہ دھرنوں والی سیاست جو ہے وہ چھوڑ دے، اس سے قوم کا، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اسٹیٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ کسی وزیر اعظم کی تو نہیں ہوتی، اسٹیٹ تو پاکستان کی ہوتا ہے۔ پاکستان جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے، اسٹیٹ وزیر اعظم نہیں ہے۔ وزیر اعظم ایک ملازم ہے، وہ چند سالوں کے 3-4 سال کے لیے وہ آتا ہے، اس کی ملازمت ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دے، وہ ڈیوٹی دے کا حکم تو نہیں بن سکتا، اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ اور آپ کا سارا ٹارگٹ آرمی طرح ہے، خدا را آرمی کو سپیئر کریں، آرمی کی طرف مت جائیں۔ آرمی کے جو شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پھر ڈیوائڈ در ڈیوائڈ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جا کر قانون میں، جا کر عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں۔ عمران خان صاحب آپ کے لیے یہ ایک بہترین حل ہے، یہ کوئی آپ کے ہمدرد نہیں ہے۔ یہ جو باہر شور ڈالتے ہیں نا یورپ میں، باہر فلان جگہ جو ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، فلان جگہ کھڑے ہو گئے، یہ اپنا قد بڑھاتے ہیں، یہ سارے ٹک ٹاک کریں۔ آپ دیکھیں پارٹی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ملتی، یا کون سے لوگ ان کو کرتے ہیں، ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں یہ سیٹوں کے ملازم ہیں، ان کی ملازمت کرنی ہوتی ہے، ملازمت کے بعد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، اس پہ بھی اپنے پیسے کماتے ہیں۔ یہ تو دونوں طرف سے لاکھوں کما رہے ہیں، اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ پہلے یہ سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، پھر نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں۔ جب ان کو پیکیجز ملتے ہیں تو جو ان کو پیکیج دیتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے یہ ان کا بھی ملک ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ پہ چلنا چاہیے، اسٹیٹ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم 4 سال کے لیے آتا ہے، آرمی چیف 4 سال کے لیے آتا ہے، وہ سارے چلے جاتے ہیں۔ یہ جتنے افواج پاکستان کے چیفز ہیں یہ سرکاری ملازم ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے نا آپ اچھے جذبات رکھا کریں۔ سوشل میڈیا میں جو آپ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، یہ کوئی آپ اچھا کام نہیں کرتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، یہ آپ اسٹیٹ کو جو ہے بدنام کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین، میں اپنے سب ناظرین و سامعین کو بھی کہوں گا کہ قانون کا احترام کریں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں۔ اگر قانون کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے انصاف نہیں ملے گا۔ عمران خان آپ پاپولر لیڈر تھے، آپ پاپولر لیڈر ہیں، لیکن آپ سیاستدان نہیں ہیں۔ آپ جو ہے اپنا کام، وزیر اعظم کا کام جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میری بات ہی کوئی نہیں تھی، باجوہ صاحب میرے پیچھے بیٹھ، وہ سارے کام وہ کرتے تھے، پہلے جنرل فیض کرتے تھے، باجوہ صاحب کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب آپ غلطیاں ہی کرتے رہیں گے۔ 4 سال ٹوٹل آپ نے حکومت کی ہے، ان 4 سالوں میں جو بلنڈر آپ نے کی ہیں وہ آپ بھگتنے بھی پڑیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں اور قانون کے مطابق اپنے کیس کو لڑیں۔ اگر آپ کے فالورز ہیں، چاہنے والے دنیا میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کو ڈبو کے رکھ دے گا، یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ آپ کا نام تو لے رہے ہیں، آپ کے واقعی چاہنے والے ہیں، آپ جینون اپنا کیس لڑیں، جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، کیسوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ الیکشن لڑیں، جمہوری الیکشن لڑیں، جیت کر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا آپ کا وکیل ہونا چاہیے، آپ کا جو نائب ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ آپ کا کیس لڑے، وہ کیس کی طرف توجہ دے۔ آپ میڈیا کی طرف توجہ دیتے ہیں، میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ جب فلاں جگہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے، کہیں تھوڑے بندے ہیں، کہیں چند زیادہ آ جاتے ہیں، تو آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہیں آپ اپنے صوبے میں کام کریں، آپ کے عوام کو جو ہے صوبے کی عوام ہے اس کو سہولیات دیں۔ آپ کے پاس وکیل بھی ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس ہے۔ یہ ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے، یہ خود میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں بڑی عجیب دنیا ہے خان صاحب، آپ نے کچھ اور دیکھا ہوگا، بہت ساری چیزیں لانچ کی جاتی ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کوئی کروار ہوتا ہے، حالانکہ بندہ وہ کر نہیں رہی ہوتا، لیکن اس کے پیچھے طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ اپنا کیس لڑیں، عدالتوں میں لڑیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ اپنی آنکھ کا علاج کرائیں، دانتوں کا علاج کرائیں۔ یہ ڈاکٹر سب اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو آتا ہے نا یہ میرا ڈاکٹر، تو پھر اگر آپ کے ڈاکٹر اپنے ہوتے ہیں تو پھر عوام کے لیے کیا کریں گے؟ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔